بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ونی میں آئی ہوئی بانی جو مشکل 18 سال کی تھی، جو تیمور کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی خود میں ہی سمٹتی رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا آج اس کی زندگی اکثر بدل جائے گی۔ چودھری تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانی چونک سی گئی۔ جب تیمور اپنے بازو سے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا ہوا بپھرے شیر کی طرح ہانی کی طرف پھڑا اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے کھڑی کر کر کہنے لگا، مہرانی بنا کر نہیں لایا اس گھر میں تمہیں، جو تم یوں میرے بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے اور کبھی اپنے دل میں اس طرح کی کوئی خواہش بھی مت پالنا۔ ہانی جو نظریں جھکائے تیمور کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی، مگر تیمور جس کے دل میں اس کے باپ کی موت کا غم تازہ تھا اور باپ بھی ایسا کہ باپ بیٹے میں گہری یاری تھی، تیمور ہانی کو بازو سے پکڑتا ہوا واش روم میں لے جا کر ٹھنڈے پانی کا شاور چلا کر اسے نیچے کھڑی کر دیا۔ جنوری کی سرد راتیں اور ٹھنڈا پانی ہانی کی برداشت جواب دے گئی۔ جو وہ ٹھٹرتی ہوئی وہیں واش روم میں دھڑام سے فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تیمور اس کے گرنے کی آواز پر واش روم میں گیا، وہ جو اس وقت بالکل نیلی پڑ چکی تھی۔ تیمور نے جلدی سے اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہ اس کا سانس بھی چل رہا ہے کیا۔ وہ اس کے نبض چیک کرتے ہوئے اسے جلدی سے باہر لایا۔ اسے صوفے پر لٹا کر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ہانی کے کپڑے جو بالکل بھیگے ہوئے تھے اس کے وجود سے اس کے کپڑوں کو اتارا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے ہوش کھونے لگا، اس کے نازک بدن کو دیکھتے ہوئے ہوش کھونے لگا کہ جب اس نے جلدی سے خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے اپنا ٹراؤزر شرٹ اسے پہنا دیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر کمفرٹر کو اڑا دیا۔ اب اسے بار بار ہانی کی فکر بھی ہونے لگی۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر رات بیت رہی تھی اور ہانی بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ تیمور نے جب اس سے ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، بخار بھی اتنا تیز جس کی شدت تیمور کو محسوس ہوئی۔ پہلے وہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، پھر رک گیا کہ رات کے 2 بجے کون سا ڈاکٹر آئے گا، مگر اس نے اپنے گھر میں کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ وہ خود ہی ساری رات اس کے سرہانے بیٹھے اس کی پٹیاں کرتا رہا کہ کب اس کا بخار کم ہو، اور ایک پل کو خود کو کوسنے لگا کہ کیا ضرورت تھی مجھے اسے اتنی ٹھنڈ میں سرد پانی کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے سزا دینے کی۔ اب مجھے یہ سب خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تیمور جو خود کلامی کرتا ہوا ہانی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ چکی تھیں کہ جب آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر بخار کی شدت کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہ پائی۔ اس نے دھندلی سی آنکھوں کے ساتھ تیمور کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی، تیمور صاحب آپ مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور میرے ماں بابا بھی بے گناہ ہیں۔ وہ یہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پھر سے آنکھیں بند کر گئیں۔ تیمور جب کافی دیر اس کے ماتھے پر پٹیاں کرتا رہا تو اس کا بخار کچھ کم ہوا۔ ہانی کو ہوش آیا، اس نے یوں تیمور کو اپنے قریب دیکھا تو ایک پل کو اٹھ کر بیٹھی اور پھر اپنے وجود پر نظر دوڑائی جو اس وقت تیمور کے لباس میں تھی۔ اس نے ایک سوالیہ نظر تیمور کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں چڑا گیا اور کہنے لگا، تم سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اور مجبوری میں مجھے تمہارے کپڑے بدلنے پڑے، کیونکہ تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی کہ تم ایک ہی رات میں آزاد ہو جاؤ۔ اتنی آسان موت نہیں ہوگی تمہاری ہانی۔ ہانی جیسے خود سے شرم بھی آ رہی تھی کہ تیمور نے اس کے کپڑے بدلائے، نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ ہانی کہنے لگی، میں مرتی تھی تو مرنے دیتی، آپ نے میرے وجود کو بے لباس کیوں کیا؟ اس بار ہانی کی آواز بھی بلند تھی۔ جب تیمور اس کے قریب ہوتے کہنے لگا، نکاح میں ہو تم میری غلطی ہے جس نے صرف تمہارے کپڑے بدلے، مجھے چاہیے تھا تم مرتی تھی تو مر جاتی، تمہارے وجود کو حاصل کرتا اور بے لباس ہی چھوڑ دیتا، تب کیا کر لیتی تم میرا؟ تیمور غصے کے ساتھ ہانی کی جانب بڑھا۔ ہانی جو اس سے ڈرتے ہوئے پیچھے کو سرکنے لگی، وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتا اسے اپنے قریب تر کر کے کہنے لگا، میں تم پر مکمل دسترس رکھتا ہوں۔ ہانی جو بس خاموشی سے تیمور کی ہر بات سن رہی تھی۔ تیمور جتنے بھی غصے میں ہانی کی طرف بڑھتا، اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل خود بخود نرم پڑنے لگتا اور وہ اس کے جسم پر لمس بکھیرتا اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہانی جو بھی ان سب نزاکتوں سے ناواقف تھی، جیسے ہی تیمور اس کی طرف بڑھتا وہ ہڑبڑاتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹنے لگتی۔ تیمور جو بے قابو ہوتا ہے اس کے چہرے پر جھکا
اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہانی جو اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر تیمور پیچھے ہٹا اور اس کے کہنے لگا، تم اٹھ کر صوفے پر چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھی اور صوفے پر لیٹی ان سب واقعات کو یاد کرنے لگی جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی۔ ہانی کے والد حق نواز، جو تیمور کے والد سرور حسین کے کافی قریبی دوست تھے، اور دونوں کو ہی شکار بازی بہت پسند تھی، اور اس دن بھی حق نواز، جو سرور حسین کے ساتھ جنگل میں شکار پر گئے ہوئے تھے، شکار کرتے ہیں جب سردار حسین کہنے لگے، حق نواز، ہمیں کافی عرصہ ہو گیا فائرنگ کا مقابلہ کیے ہوئے، تو کیوں نہ آج ہو جائے۔ وہ کھلے میدان میں ہوا میں فائر کر رہے تھے جب حق نواز کا بیلنس آؤٹ ہوا اور ان کی گولی سرور حسین کو لگ گئی اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی سے ہار گئے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود تھے جو حقیقت جانتے تھے، مگر افواہ یہی پھیل گئی کہ حق نواز نے اپنے دوست سردار حسین کی جان سے مار دیا۔ بڑی پنچایت میں سرور حسین کے بیٹے تیمور نے اپنے باپ کے قاتل کو سزائے موت سنائی۔ تیمور کے چچا خالد حسین، جو پنچایت میں موجود تھے، اور پنچایت میں پورا گاؤں موجود تھا جہاں ہانی کی پوری فیملی بلائی گئی تھی۔ جیسے ہی تیمور نے بڑی پنچایت میں کہا کہ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حق نواز نے دوستی کی آڑ میں میرے باپ کو جان سے مار ڈالا اور قتل کا بدلہ قتل ہے، اس لیے میں بڑی پنچایت میں حق نواز کو قتل کرنے کی سزا سناتا ہوں۔ ہانی، جو تڑپ کر رہ گئی اور چودھری تیمور کے قدموں میں گرتی ہوئی کہنے لگی، میرے بھائی بہت چھوٹے ہیں اور ہمارے گھر کے سربراہ میرے والد ہیں، اس لیے ہم پر رحم کیجیے اور میرے والد کو معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ سب ایک حادثاتی طور پر ہوا۔ خالد حسین کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، اگر اپنے باپ کی زندگی چاہتی تو پھر بدلے میں غنی کی رسم ادا کی جائے گی، جیسا کہ خون بہا میں یا تو لڑکی دی جاتی ہے یا پھر قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے۔ حق نواز، جو آگے بڑھتے ہوئے بولے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے قتل کر دیں، کیونکہ میں نے اپنی صفائی میں جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ سرور حسین کو میں نے نہیں مارا، وہ سب ایک حادثہ ہوا ہے۔ جیسے ہی چودھری تیمور نے حکم جاری کیا کہ حق نواز کی گردن قلم کر دی جائے، ہانی تڑپ کر بولی اور کہنے لگی، مجھے قبول ہے، جس کے ساتھ بھی آپ میرا نکاح کریں، بدلے میں میرے باپ اور میری فیملی کو چھوڑنا ہوگا۔ خالد حسین نے تیمور کی جانب دیکھا اور کہا کہ تمہارا نکاح سرور حسین کے بیٹے تیمور کے ساتھ کیا جائے گا، اور نکاح کے بعد تم اپنے خاندان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ ہانی اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر اس بھری پنچایت میں میری بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آج کے بعد کوئی میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ مولوی اور گواہوں کا انتظام کیا گیا اور وہیں پر پنچایت میں ہانی کا نکاح چودھری تیمور کے ساتھ کر دیا گیا۔ پنچایت سے فارغ ہوتے جب حویلی لوٹے، تیمور کے ساتھ لڑکی دیکھ کر تیمور کی والدہ آگ بگولا ہوئی اور کہنے لگی، کیا تم اپنے باپ کے قاتل کو آزاد چھوڑ آئے ہو؟ خالد حسین آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگے، بھابھی صاحبہ، قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے یا قتل کے بدلے ان کی لڑکی؟ اس لیے بڑی پنچایت میں یہی فیصلہ کیا گیا، حق نواز کی بیٹی چودھری خاندان میں ونی بن کر آئے گی۔ چودھری تیمور کی والدہ رخشندہ بیگم، جو اپنے شوہر کی موت کے غم میں ڈوبی ہوئی، کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ تیمور ہانی کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر پٹختا ہوا خود باہر آ گیا، اور وہ ساری رات ہانی کو یوں سزائے دیتا رہا۔ اس کا بخار کچھ کم ہوا تو تیمور اپنا رخ پھیر کر سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ کمرے میں اکیلا نہیں بلکہ ایک نسوانی وجود اس کے پاس موجود تھا، اور اس کی دسترس میں اس کے نکاح میں تھی وہ۔ خیر، وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہوا سو چکا تھا۔ صبح وہ کمرے سے نکلتا ہوا ہانی کو کہنے لگا، تم یہاں پر مہمان بن کر نہیں آئی ہو، نہ تمہارا مقام اس گھر کی بہو کا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس گھر کی ملازمہ کے ساتھ گھر کے سارے کام کرو۔ ہانی، جو ایک بار پھر اپنے لباس کی طرف دیکھنے لگی تو تیمور کہنے لگا، تھوڑی دیر بعد ملازمہ تمہیں کمرے میں تمہاری ضرورت کا کچھ سامان دے جائے گی۔ وہ اسے نصیحتیں کرتا ہوا خود تیار ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانی، جو وہیں صوفے پر بیٹھے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی، تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ ہانی کو اس کے کپڑے پکڑا کر جانے لگی۔ ہانی نے ملازمہ سے وہ شاپر کا پکڑا اور اس میں سے اپنے کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ ایک جوڑا پہنتے ہوئے کمرے سے باہر آئی اور اس کی حالت اس وقت بہت عجیب سی تھی کہ نہ جانے اس گھر کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے شرماتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی جب تیمور کی چچی نائلہ بیگم نے اسے آواز دی اور کہنے لگے، بھئی تم کہاں گھسنے لگی ہو؟
تم تو ایسے اس گھر میں حق جمائے پھر رہی ہو جیسے صدیوں سے یہاں کی واقف ہو۔ ہانی وہیں پر رک گئی اور کہنے لگی، جی وہ میں ناشتہ۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے نائلہ بیگم بولی، تو کیا پہلے اس گھر میں تمہارے آنے سے پہلے سب بھوکے رہتے تھے؟ اس لیے خبردار جو اس گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا۔ ہانی نے ایک نظر تیمور کی جانب ڈالتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تیمور کہنے لگا، چچی سے اس گھر میں مہمان بنا کر نہیں لایا، اس گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈالیں۔ جب سے تیمور ہانی کو نکاح کر کے اس گھر میں لایا تھا، زنیرہ نے تو نہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ زنیرہ دل ہی دل میں تیمور کو چاہنے لگی تھی اور ان دونوں کا رشتہ بھی پکا ہو چکا تھا۔ جب زنیرہ کہنے لگی، تیمور کیا ضرورت تھی اس لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ قتل کے بدلے قتل بھی تو ہوتا ہے نا۔ تم وہی بات کو ختم کر کے آتے، اس مصیبت کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو۔ مجھے اس کی روز روز شکل دیکھنی پڑے گی۔ تیمور سمجھ گیا تھا زنیرہ کو یہ سب برا لگا ہے، مگر تیمور نے کبھی اس سے کوئی محبت کا دعویٰ بھی تو نہیں کیا تھا، بس بڑوں نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ جب ہانی بیچاری وہیں الجھن کا شکار بنے کھڑی تھی، ایک طرف تیمور کا حکم کے گھر کے کام کرنے ہیں اور دوسری طرف گھر والوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ گھر کی کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ہانی جو وہیں کھڑی رہی تو نائلہ بیگم بولی، کیا تم بت بن گئی ہو یہاں پر کھڑی؟ دفع ہو جو یہاں سے اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگی اور پیچھے سے زنیرہ کہنے لگی، مما اس کو میں تیمور کے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتی، اسے سرونٹ روم میں بھیجو۔ زنیرہ کی بات کاٹتے ہوئے تیمور کہنے لگا، نہیں، میں اسے خود سے سزا دینا چاہتا ہوں، اس لیے ہانی تم جاؤ، تمہارا کھانا پینا سب کچھ وہیں پر پہنچے گا۔ ہانی جلدی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتی کمرے میں گئی، کیونکہ وہ خود پر اور ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور وہیں فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی قسمت کو رونے لگی۔ اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ ان سب جھمیلوں میں پڑ گئی، صرف اپنے باپ کو بچانے کی خاطر۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو تیمور ایک بار اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زنیرہ کے دل پر تو جیسے چھریاں کے وار چل رہے تھے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بڑے غصے کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ بیگم جو خالد حسین سے کہنے لگی، خالد حسین، آپ تو سب سمجھتے تھے نا اور جانتے تھے ہماری بیٹی کا نکاح تیمور سے ہوگا، تو پھر آپ نے پنچایت میں اس سب کی حمایت کیوں کی؟ خالد حسین کہنے لگے، ونی میں آئی ہوئی لڑکی اور خاندانی بہو میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے تم لوگ ان سب چیزوں سے ناواقف ہو۔ میں اپنے بھائی کی موت کو یوں معاف کرنے والا تھا، اس لیے زنیرہ کو بھی سمجھا دینا کہ اگر اس کا رشتہ تیمور کے ساتھ ہوا ہے تو ان دونوں کی شادی بھی ہوگی اور زنیرہ کو پورے مان کے ساتھ بہو بھی بنایا جائے گا۔ رخشندہ بیگم بھی نائلہ بیگم سے کہنے لگی کہ خالد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیمور کمرے میں گیا تو اسے کمرے میں صرف خاموشی اور ہانی کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب گیا جو اپنے گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اس کے پاؤں کے پر اپنا شوز رکھتے ہوئے پورا وزن ڈال گیا۔ جب وہ درد سے کراہتے ہوئے چیخ اس کے منہ سے نکلنے لگی تو تیمور نے اس کے منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے کندھے سے پکڑتا ہوا اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگاتے کہنے لگا، خبردار جو اس کمرے سے باہر تمہاری کبھی آواز نکلی۔ اور وہ اپنے پیر کے پریشر کو مزید اس کے پاؤں پر بڑھا رہا تھا۔ اس کے شوز کی ایڑی اتنی سخت تھی کہ ہانی کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا، مگر اس کے منہ پر تیمور کا ہاتھ تھا، وہ شور بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب درد سے کراہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے تیمور کو پیچھے کو دھکیلا تو اس کا پاؤں جو خون آلود ہو چکا تھا، تیمور کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ بنا کچھ کہے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے ہوئے ملازمہ سے کہہ گیا، ہانی کے کمرے میں اس کا ناشتہ دے آؤ اور اس کے پاؤں پر معمولی سی چوٹ ہے، اس پر پٹی بھی کر دینا، پہلے وہ زخم دیتا اور بعد میں اس کی فکر۔ ملازمہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی، ناشتہ لیے جب ہانی نے اسے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، کہنے لگی، بی بی جی صاحب جی کا حکم ہے، اس لیے مجھے ان کا حکم ماننا ہے، اور آپ کے پاؤں پہ چوٹ کیسے آئی ہے؟ اس پر پٹی بھی کرنی ہے۔ ہانی کہنے لگی، کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولی، دیکھیں میرے لیے مزید مشکلات مت بنائیں، کیونکہ صاحب جی کا حکم اگر نہ مانا تو میرے لیے میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لیے ہانی کے قریب آئی، اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی، کہنے لگی، یہ تو کافی گہرا زخم ہے، یہ کیسے آیا؟ ہانی جو بس خاموشی سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، اس نے اس ملازمہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔
وہ اس کی پٹی کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ ہانی نے سامنے پڑے ٹیبل پر ناشتے کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ چودھریوں کی حویلی میں آئی تھی، کھانے کا تو کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، اس لیے اسے مجبوراً کھانا پڑا، کیونکہ یہ ایک دن کی بات تھوڑی تھی، نہ جانے اس کی ساری زندگی اب یہاں پر گزرنے والی تھی۔ مجبور ہوتے ہوئے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ وہ حلق سے اپنے آنسوؤں کے ساتھ نوالے اتار رہی تھی اور تیمور کے اس لہجے کو سوچنے لگی کہ زخم بھی خود دیتا ہے اور وہ پھر مرہم رکھنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ کل رات بھی تو اس نے ایسے ہی کیا، پہلے سے ٹھنڈے پانی کی شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی، بخار میں تپ رہی تھی، تو ساری رات اس کے سرہانے بیٹھے اس کی پٹیاں کرتا رہا اور صبح ہوتے پھر اسے نیا زخم دے گیا۔ ملازمہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بی بی جی کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ ہانی نے اسے کہا، تم جو میں کر لوں گی کمرے کی صفائی۔ وہ کہنے لگی، مگر تیمور صاحب نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنے کمرے کی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے۔ ہانی نے اس کو ناشتے والے برتن دیے اور کہا، تم جاؤ۔ ملازمہ بھی جانے لگی جب زنیرہ ہانی کے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی اور ہانی کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اپنی اوقات میں رہنا لڑکی، بہت جلد تمہیں اس کمرے سے اور اس گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ تیمور میرا منگیتر ہے اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ اس حویلی کی خاندانی بہو اور تیمور کی بیوی صرف میں ہوں گی۔ زنیرہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے زور سے ہانی کو دھکا دیتے ہوئے گرا گئی۔ ہانی جس کا سر بیڈ سے ٹکرایا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ ملازمہ یہ سب دیکھتے ہوئے ہانی پر ترس کھانے لگی کہ جب زنیرہ ملازمہ سے کہنے لگی، تم یہاں سر پر کیوں سوار ہو، دفع ہو جاؤ، وہ جلدی سے برتن ہاتھ میں تھامے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہانی جو پہلے بخار کی شدت میں تپ رہی تھی، اوپر سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو تیمور خود زخمی کر کے گیا تھا۔ اب یہ زنیرہ، ہانی ان سب کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ اس نے اپنی باپ کی زندگی کی خاطر خود کو قربان کیا تھا۔ اور وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جب اس نے خون دیکھا تو خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگی، ہانی یہ سب تمہیں روز برداشت کرنا ہوگا، اس لیے ہمت مت ہارنا۔ ہانی وہاں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب تیمور کی طبیعت آفس میں کچھ خراب ہوئی تو وہ اپنے چچا سے کہنے لگا، چچا صاحب میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بوجھل پن سا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تم گھر جاؤ، یہاں کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ تیمور جو بوجھل سی طبیعت لیے گھر آیا، اپنے کمرے میں گیا تو سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی ہانی جو صوفے سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون نکلتا ہوا اس کے چہرے پر بھی لگا تھا اور وہ خون اب اس کے چہرے پر جم گیا تھا۔ تیمور جو اپنے سر کا درد بھولتا ہوا جلدی سے ہانی کی طرف لپکا اور اسے اپنی گود میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لٹانے لگا کہ جب زنیرہ جس کی نظر تیمور پر پڑی تو وہ تیمور کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ تیمور کی گود میں ہانی کو دیکھ کر زنیرہ تڑپ سی گئی اور بنا رکے کمرے میں جاتے ہوئے کہنے لگی، تیمور ہوش کے ناخن لو، یہ لڑکی تمہارے باپ کے قاتل میں ہے، اس گھر میں آئی ہے اور تم ہو کہ تمہاری ہمدردیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ زنیرہ ہر لحاظ بھولتے ہوئے تیمور کو یوں برس رہی تھی جیسے سامنے کوئی چھوٹا ننھا سا بچہ ہو۔ تیمور جسے صرف اس وقت یہ جاننا تھا کہ ہانی کے ماتھے پر چوٹ کیسے آئی، تیمور نے کمرے میں چیختے ہوئے ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی، جی صاحب جی۔ تیمور بولا، یہ ہانی کو چوٹ کیسے لگی؟ ملازمہ جو بیچاری مجبوراً زنیرہ کے غصے سے بھی واقف تھی، اگر وہ نہ بولتی تو تیمور اس پر برسنے لگتا، اگر وہ بولتی تو زنیرہ بعد میں اس کا وہ حال کرتی جو اس کے سوچ سے باہر تھا۔ وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی جب میں صبح ناشتہ دے کر ہانی بی بی کے پاؤں پر پٹی کر کے کمرے سے باہر نکلی تب تک تو وہ ٹھیک تھی، اس کے بعد میں ان کے کمرے میں ہی نہیں آئی۔ زنیرہ جو مسلسل گھورتے ہوئے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کے جھوٹ پر زنیرہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا، ٹھیک ہے نکلو یہاں سے۔ ملازمہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی، ایک تو یہ بڑے لوگوں میں ہم غریب بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ زنیرہ جو مسلسل تیمور کے کمرے میں کھڑی تھی، تیمور اس کے سامنے آ کے اس کی طرف دیکھتے اپنے کندھے جھکاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کوئی کام ہے یہاں پر کھڑی ہو؟ کہنے لگی، تیمور مت بھولو کہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو۔ تیمور کہنے لگا، یہی بات تم خود کو یاد کرواؤ کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور تم ہر لحاظ کو بھولتے ہوئے جس لہجے میں
مجھ سے بات کر رہی ہو نا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنیرا اپنے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔